بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ جس طرح پلان تھا ہمارا، ایک لیسن صرف پڑھیں گے ہم، لیسن نمبر 13، اور پھر بریک کے بعد ایک چھوٹا سا مڈ کوئز ہم نے رکھا ہوا تھا، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ الفلق پڑھی تھی اور آج ہم سورہ الناس پڑھیں گے۔ گرامر میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے، فعل مضارع پچھلی دفعہ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ 156 الفاظ آپ سیکھ چکے ہوں گے اس لیسن کے اینڈ تک، اور قرآن کریم میں یہ 32,111 بار آئے ہیں۔ تو سورہ الناس اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں۔ اگین میں یہ کہوں گا کہ سورہ الفلق کے الفاظ ہم نے جو سیکھ لیے ہیں ان کو، اور اس سے پہلے اب تک جو الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں ان کو جب ہم یہ سنیں تو اس کو عربی میں رجسٹر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ آہستہ آہستہ ٹیون ہو جائیں اس چیز پہ کہ قرآن کو عربی میں سمجھا جائے۔ جو نئے الفاظ آ رہے ہیں میرا خیال ہے تین ہی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتنے نئے الفاظ نظر آئے اس میں؟ بس 3 یا 4 ہو سکتے ہیں میکسیمم، باقی سب آتے ہیں ہمیں۔ چلیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق ہم نے پڑھ لیا تھا، تو اب صرف الناس ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور الناس کیا ہے؟ انسان کی جمع جو ہے نا وہ ناس ہے، لوگ، ٹھیک ہے نا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جی۔ تو ہمیں کیا سبق ملے گا؟ اگین وہی جو ہمارا سب سے پہلا میسج تھا کہ جب بھی ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں آج تک بھی بچا رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بچائے گا۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں جو ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیا نام بتایا تھا ہم نے اس کا؟ دونوں معوذتین، ہاں، وہ 2 صورتیں ان کو پڑھ کے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب دونوں کو ملا لیتے ہیں نا تو ہر قسم کا شر جو ہے نا اس میں کور ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا شر ہو۔ جب ہم الناس کی بات کرتے ہیں، رب الناس، تو وہاں پہ تھا رب الفلق، یاد ہے نا؟ یہاں پہ ہے رب الناس۔ تو تمام انسان آج تک جو آئے ہیں اور آئندہ بھی جو آئیں گے، ان سب کا رب، پالنے والا، انتظام کرنے والا، ٹھیک ہے، پرووائڈر، وہ رب ہے، ٹھیک ہے، جو آج بھی سب کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، پہلے بھی کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ تو ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں نا، ہر قسم کے شر سے۔ اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ کون سا فعل ہے؟ افعلو، جس طرح ہم نے پڑھا نا اسی طرح اعوذ ہے، ٹھیک ہے نا، فعل مضارع نہیں، میم پہ پیش کس دن پریکٹس کرائی تھی میں نے، یاد ہے کچھ؟ ہے نا؟ ہاں، تو آج پھر کریں گے انشاءاللہ۔ بی رب الناس، رب کی لوگوں کے۔ اگلی آیت ہے ملک الناس، اور پھر اس کے بعد ہے الہ الناس۔ تو ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ ہم نے بات کر لی تھی یا نہیں کی تھی نا؟ تو اب یاد ہونا چاہیے۔ ملک بادشاہ ہے، ملک فرشتہ ہے، اور اس کی جمع جو ہے نا وہ ملائکہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مالک اس دن ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھ لیا تھا، اردو والا مالک ہے، اور ملک جو ہے وہ ملکیت ہے۔ تو یہ ایک چیز خیال رکھنی ہے کہ ملائکہ جو ہے، کیونکہ یہ جمع ہے، اس کے آخر میں جو گولتا آ رہی ہے وہ مؤنث والی گولتا
نہیں ہے. یہ عام طور پہ لوگ غلطی کر دیتے ہیں. تو ہاں کیونکہ وہ تو واحد میں ہوتی ہے, جمع کے اندر تو پھر الف کے ساتھ سیدھی تا آتی ہے نا, یہی پڑھا ہے نا ہم نے. تو واحد میں دیکھیں گولتا نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, یہ جمع ہے, اور کچھ جمع ہوتی ہیں اس طرح کی. چلیں, الناس وہی ہے جو ہم نے پڑھ لیا. الہ الناس, الہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کی جمع بھی ہمیں آتی ہے. چلیں, تو اسباق ہمیں اس سے کیا ملتے ہیں کہ اگر رب وہی ہے تو پھر بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. اب تصور کریں گے کیا سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے؟ کیا ہمارا اس کے اوپر پختہ ایمان ہے؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے, یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. ہر چیز کے اندر ہم اللہ تعالی کی مانے. ٹھیک ہے, پریکٹس کر لیں اس کی. ملک الناس, بادشاہ کی لوگوں کے. الہ الناس, لوگوں کے معبود کی. من اور شر آتا ہے, پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں, آگے چلیں. شر کے 3 معنی بھی ہم پڑھ چکے ہیں. الوسواس, یہ دیکھ لیں, وسوسہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وسوسہ جو ہے بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. اور وسواس کون ہوگا؟ وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے, وسوسہ ڈالنے والا. اس کے بعد ہے الخناس, پیچھے ہٹ جانے والا. اس کے 2 معنی آتے ہیں, ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. اور ان دونوں معنی میں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے وہ ان 2 میں سے ایک حالت میں ہوگا. یا تو وسوسہ ڈالنا ہوگا, کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو بلا دیں گے, تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وسوسے ڈالنا شروع کرے گا. اچھا, جب ہم ذکر کریں گے تو پیچھے ہٹ جائے گا نا. تو خناس تو ان 2 میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے وہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان کے حملوں سے ہم محفوظ رہیں. شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیں. من شر الوسواس الخناس, من شر ہو گیا شر سے, الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے, الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. ہاں, ال جو ہے وہ خاص کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. الذین ہم نے اس دن دونوں پڑھ لیے تھے, الذی اور الذین, تو آتا ہے, ہمیں اشارہ بھی کر لیا تھا اس کا ہم نے. ہاں, وہ جو, اور الذین کیا تھا؟ وہ سب جو, یاد ہے نا, یہ بھی آتا ہے. یوسوس, وہ وسوسہ ڈالتا ہے. وسواس ہم نے پڑھ لیا تھا, وسوسہ ڈالنے والا. تو یہ فعل کی ذرا ایسی قسم ہے جو بہت کم استعمال ہوتی ہے, مگر اردو میں بھی جیسے زلزلہ ہے, ٹھیک ہے نا, وسوسہ, اس وزن پہ بھی وہ الفاظ آتے ہیں جو بار بار ریپیٹیشن جس چیز میں ہو رہی ہو. تو زلزلہ بھی ایسی ہوتا ہے, ریپیٹیشن ہوتی ہے نا اس میں. تو اسی طرح وسوسہ بھی اسی طرح کا ہے. تو ہاں, یوسوسو, وہ وسوسہ ڈالتا ہے. فعل مضارع ہے, مگر اس ٹائپ کا فعل ہم آگے جا کے پڑھیں گے, اس لیے ابھی اس کے بارے میں پریشان نہیں. فی صدور, فی آتا ہے آپ کو, فی کا مطلب میں ہو گیا. صدر, سینے کو کہتے ہیں, اردو میں بھی صدر استعمال ہوتا ہے. شہر کا جو صدر ہوتا ہے وہ سینٹر ہوتا ہے نا, جہاں سے
तमाम रास्ते निकल रहे होते हैं। इसी तरह इंसान के जिस्म में जो है ना, सीना उसको सदर कहा जाता है, और सीने में क्या होता है, दिल होता है। अन्नास हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए शैतान का पहला कदम क्या होता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, वसवसा डालेगा। जब बार बार वसवसा डालता है तो इंसान उस बुराई का, उस गुनाह का इरादा कर लेता है। अभी तक बचत है, जब अमल करेगा फिर पकड़ा जाएगा, ठीक है। अगर अमल कर लेता है, पहली दफा अमल करता है, तो दिल में थोड़ी सी होती है कि शैतान के बहकाने में आके मैंने कर लिया, तो इंसान तौबा कर लेता है, आइंदा नहीं करूंगा ये। मगर जब बार बार करता है तो फिर क्या होता है कि हाँ, आदत बन जाती है। फिर वो जो एक एहसास से जुर्म या एहसास से गुनाह है वो भी जाता रहता है। तो उसके बाद फिर वो क्या होता है, फिर ऐसा शख्स जो है वो शैतान का एजेंट बन जाता है, क्योंकि शैतान तो सिर्फ दिल में वसवसा डालता है ना कि ये फला काम गलत कर, उधर जाओ, ये करो। जो इंसान शैतान का एजेंट बन जाता है वो तो हाथ पकड़ के ले जाता है दिल में कोई बात डालने के बजाय वो स्मार्टफोन में भेज देता है आपको, ऐसा ही है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए हमें ज्यादा मोहतात होना चाहिए उस इंसान से जो शैतान का एजेंट बन चुका हो। बहकाने में वो ज्यादा आगे होता है। असबाब क्या है कि शैतान कोशिश करता है सीने में वसवसा डाले। सीना क्या है, दिल का आंगन, ये सेहन जिसको कहते हैं। तो अगर फर्ज करें किसी घर के सेहन में चोर आ जाए तो अब सारे कमरे जो है ना उसकी एक्सेस में आ जाते हैं ना। जो आपका लिविंग रूम है वहां से हर बेडरूम को रास्ता जा रहा है, स्टोर को रास्ता जा रहा है, किचन, हर जगह जा सकता है वो। तो इसी तरह सीना जो है वहां से फिर, क्योंकि दिल है, दिल में उसने आपके बुराई डाल दी है, तो अब मेरा हाथ भी गलत काम कर सकता है, पाँव भी, आंखें भी, जबान भी, सब चीजें। अगर दिल अल्लाह ताला के जिक्र से जिंदा और मजबूत हो, शैतान पीछे हट जाता है, वरना इंसान उसके हमले की जद में आकर गुनाह करता है और उसका दिल स्याह होने लगता है। तो इसीलिए कुरान को अल्लाह ताला ने कुरान में कहा शिफाउल लिमा फिस सुदूर। शिफा है किस चीज के लिए, जो हाँ, जो बीमारियां हाँ दिलों में है या सीनों में, दोनों मानों में इस्तेमाल हो जाता है। प्रैक्टिस कर लें इसकी। अल्लजी, जो युवस्विसु, वसवसा डालता है, फी सुदूर, दिलों में, और सुदूर इन नास मिला के हम कहेंगे तो फिर लोगों के दिलों में, ठीक है। आखिरी आयत है इसकी, मिनल जिन्नति वन नास। मिन हमें आता है, से हो गया, अल जिन्ना जिनों की जमा है, जिन की जमा है ये, ठीक है। जिन्ना, वाह आपको आता है और नास भी आता है। तो अब यहाँ इस आयत से हमें क्या बात पता चल रही है कि जो वसवसा डालने वाले हैं वो जिनों में से भी हैं और इंसानों से भी हैं। शैतान किस में से? हाँ, ये हमें पता है ना, वक्काना मिनल जिन्नी, कुरान में आया ना कि इब्लीस जो है वो जिनों में से था, ठीक है ना। तो अब वसवसा डालने वाले जो हैं वो शैतान के जो चेले हैं वो भी हो सकते हैं, और वो इंसान भी हो सकते हैं जो शैतान के एजेंट बन चुके हैं। ये दो चीजें जो है ना, ये इस आयत से हमें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। और देखेंगे कुरान करीम में 44 बार आया है जिनों का जिक्र। ये थोड़ा आगे जाके अभी ये समझे ठीक है। हाँ, ग्रामर बहुत पढ़ा नहीं है मैंने आपको, इंशाल्लाह QC 6 तक ग्रामर पढ़ते रहेंगे, फिक्र मत करें अभी इस लेवल पे आसान रखें। चाहे आपको कितना ही इल्म हो, कुरान करीम भी खत्म हो जाए, आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा अपनी मौत तक। आप शैतान को मार नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते, और ना ही आप उसको समझा सकते। ये बात तो हमने पहले कर ली थी ना कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक बहकाता आ रहा है,
تو کتنا ایکسپرٹ ہو چکا ہوگا آپ یہ دیکھیں. مگر ہمیں کس چیز کا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اگر اللہ کی مدد ہے نا تو پھر جتنا بھی ایکسپیرینس ہو ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بچانا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی مخلوق کے شر سے جب ہم پناہ مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان پھر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ, اور کیسے کیا جائے, اس کے ذکر سے, اور جو طریقہ بتایا گیا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جن یعنی کہ شیطان لگا ہوتا ہے, اور وہ مسلسل حملے کر رہا ہوگا. تو ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو بھی شیطان لگا ہوا ہے جن, اس کے شر سے ہم بچے رہیں. کیسے بچے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہیں گے, تلاوت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور ویسے ہی اگر کچھ نہیں ہے تو زبان پہ ہمارے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو آج کل فیشن بن گیا نا کہ وہ بیٹس چلا رہے ہیں اور زبان سے کچھ اور بات کر رہے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ذکر جو ہے وہ زبان سے ہے. زبان سے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے ہر وقت, لا یزالو, کبھی خوش نہ ہو. تو انسانی وسواس کون ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے والی بات ہوتی ہے وہ شیطانوں کی مجلس ہے. اس سے اتنا دور رہیں گے اتنا ہم اس سے بچیں گے. اب دیکھ لیں میڈیا, ٹی وی, انٹرنیٹ, اخبارات, رسالے وغیرہ, ان میں ایک سیکشن ضرور ہوتا ہے ان کاموں کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اس سے بچ جائیں آپ. پھر ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کافی حد تک جو ہے وہ ایتھزم کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے ہمیں, اور خاص طور سے ہم اپنے بچوں کو صحیح عقائد اور صحیح تعلیم دیں. اگر قرآن کی, ایک دن پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, حملے تو ہر طرف سے ہو رہے ہیں اور آج کل روک نہیں سکتے. ایک زمانہ تھا کہ اچھا بھائی گھر میں VCR نہیں لاؤ تو بچے جو ہے وہ فلمیں نہیں دیکھیں گے, مگر آج کل تو ایسا نہیں ہے, آپ یو کانٹ اوائڈ. تو بیسٹ کیا ہے پھر کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے آپ کو اکوپ کر لیں ٹو کاؤنٹر دیٹ. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی کوئی حملہ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کا دفاع کر سکیں اس حملے کے اگینسٹ. ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو. تو کیسے کریں گے؟ اگر کوئی عقائد ہمارے بچوں میں خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو درست عقائد کی تعلیم دیں گے. خود اگر اپنی نالج کم ہے تو اپنی نالج بڑھائیں گے. اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں شکوک و شبہات آج کل ہمارے پاس آتے ہیں. وہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ, اور خاص طور سے اسلام آباد میں 2-3 یونیورسٹی ہیں جس میں بہت آرگنائز طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ بچوں کے ذہن میں کریٹو تھنکنگ کے نام پر اس طرح کی باتیں ڈالی جائیں کہ جی یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, نعوذ باللہ, اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا, تو وہ پھر بچے کنفیوز ہوتے ہیں. گھر سے تو کچھ اور پڑھ کے آتے, تو اکثر ہم لوگوں سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی کس طرح کا حملہ ہو رہا ہے یہ, اور خاص طور سے کن یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے یہ کام بہت آرگنائز طریقے سے. تو اس کا کیا طریقہ ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ ہم پیرلل کوئی ایجوکیشن سسٹم تو لا نہیں سکتے ہیں. اسی ایجوکیشن سسٹم میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. آلدو کچھ لوگ ہیں ہوم اسکولنگ بھی آج کل کر رہے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں. کچھ اسکول بھی ایسے انہوں نے اپنا سلیبس بھی بنایا ہوا ہے, مگر وہ بہت کم ہے, ہر ایک کی ایکسس میں بھی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ, سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ خود کریں, اپنے عقائد ٹھیک کریں, خود قرآن کریم کو پڑھیں, خود سمجھیں, گھر میں بھی اس ماحول کو لے کر کے آئیں جس میں ہمیں صحیح تعلیم ملے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیرت کی کتاب ہونی چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, ہم قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں. یہ ساری چیزیں, یہ ہم نے بات کر لی کہ اس وقت جو میڈیا ہے ہمارا وہ بہت زیادہ غلط کاموں کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر تھوڑا سا اور آگے جائیں تو پھر وہ جو قانون, غیر اللہ کے قانون پہ چلنے کی بات ہوتی ہے. ان ساری چیزوں سے ہم نے خود ایک تو اپنے اندر اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, اور پھر ہم نے اس کے خلاف جو مدافعت ہونی چاہیے
وہ کرنی ہے. تو یہ دونوں صورتیں جب ہم پڑھ لیں تو پھر میں نے کہا تھا نا کہ ہم پھر ایک دونوں کا ایک کمبائن وہ کریں گے انڈرسٹینڈنگ کہ ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نا کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اور پھر اپنے جسم پر پھیرتے بھی تھے, اور معمول بھی تھا صبح اور شام کے وقت بھی پڑھنا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے سورہ الفلق پڑھی تھی تو اس میں رب کے لیے رب الفلق, صبح کے رب کی ایک ہی صفت آئی تھی اللہ تعالیٰ کی, مگر شر کتنے تھے؟ 3. اندھیرا, جادو اور حسد. ان تینوں میں کیا بات ہم نے کہا تھا کامن ہے؟ تینوں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے نا, یہ تینوں قسم کے شر جو ہے وہ آنکھ سے آپ دیکھ نہیں سکتے ان کو. جادو ہے کوئی کر رہا ہے آپ کو نہیں نظر آئے گا, اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا انلیس کہ کوئی آپ نے نائٹ ویژن والی چیزیں استعمال کی ہیں. اور حسد جس کے دل میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا, آپ کو نہیں پتا چلے گا. اس سورہ میں کیا ہے؟ اس سورہ میں آپ دیکھیں 3 صفات ہیں, رب الناس, ملک الناس اور الہ الناس. صرف ایک شر ہے, ہاں, اور الوسواس الخناس اس کو کہا گیا ہے, نام بھی نہیں لیا گیا ہے. آگے جا کے بات آتی ہے کہ جنوں میں سے ہوگا یا انسانوں میں سے ہوگا. تو یہاں ایک صرف 3 قسم کے شر, اور یہاں 3 صفات اور صرف ایک شر, نقصان, برائی, تکلیف پہنچانے والے کی بات ہو رہی ہے. جب ہم ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے نا تو تمام قسم کے جو شر ہے اس سے انشاءاللہ پناہ مل جائے گی ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے, پچھلی دفعہ ہم نے بات کر لی تھی یہ والی جو حدیث میں ہے, تو آئیے ہم اسی پریکٹس کر لیں. من سے الجنتی, جنوں میں, والناس, اور انسانوں میں سے. تو سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا, بالخصوص وسوسوں کے شر. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیسے ہم نے اس کو زندگی میں لانا ہے اپنی؟ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم یہ خود ہی دیکھیں گے کہ دعا کریں, پھر وہ دعا کریں تو ہم کیا عمل بھی اس کے مطابق کر رہے ہیں, احتساب کر لیں اپنا, اور پھر پلان بنا لیں اور اسی کی تبلیغ بھی کریں. تو کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ ہم نے اس دن بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر روز سونے سے پہلے پڑھ دیں تو کیا ہمارے معمول میں بھی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آج سے لے آئیں. پھر دیکھیں میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں, کیوں, وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا بری صحبت ہے میری, بری چیزیں ہیں میرے پاس, یا علم کی کمی ہے؟ پھر جو بھی اس کے مطابق ہم نے پلان بنانا ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا, خراب چیزوں سے بچنے کا, اور خاص طور سے اپنے علم میں اضافہ کرنے کا, کیونکہ علم بھی آج کل آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے, تو مشکل کام نہیں ہے سیکھنا. ٹھیک ہے, جب دوسری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں تو علم میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر انفرادی اور اجتماعی کوششیں کرنی چاہیے, اور یہی بات ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا یہاں پہ یہ والا پارٹ مکمل ہو گیا ہے. اب ہم آ رہے ہیں گرامر کی طرف. 1 منٹ کی صرف میں بریک لوں گا, اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آئیے ہم گرامر شروع کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ آج گرامر میں کوئی نئی چیز ہم نے نہیں پڑھنی ہے, تو انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا یہ والا لیسن ہمارا. فعل مضارع پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا, اور پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ پریکٹس کریں, 2-3 دفعہ بولیں. کون سا فعل ہے یہ؟ میم کے اوپر پیش ہے, مضارع. ٹھیک ہے, مضارع اس کو نہیں بولنا ہے, اس کو یاد کر لیں اچھی طریقے سے. 2-3 دفعہ بولیں گے تو زبان پہ چڑھے گا, ورنہ عام طور پہ یہ کامن سی مسٹیک ہے, اس لیے میں بار بار بتاتا ہوں اس کو. ہم نے اس دن کون کون سے فعل پڑھے تھے؟ فعل مضارع کس کس کے پڑھے تھے؟ فعل, جعل اور فتح. ٹھیک ہے نا, 3 تھے. آج ہم 4 اور پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے
PPI का मेथड हमारा वही है, आई एम श्योर अब तक आप लोगों को याद हो चुका होगा। इसम के बारे में 2 बातें हमने पढ़ी और इसम की पहचान भी पढ़ ली, फिर फेल के बारे में भी हमने 2 बातें पढ़ी और हर्फ के बारे में भी 2 बातें सीखी थी हमने। फेल में हमने कहा था कि मादे के आमतौर पे 3 हरूफ होते हैं, ज्यादा वाले भी हैं मगर हमने अभी फोकस 3 पे रखना है। फेल की हमने कहा था 3 किस्में हैं, माजी पढ़ चुके हैं, मुजारे अभी पढ़ रहे हैं और फेल अमर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फेल माजी में हमने कहा था कि आखिर में तब्दीलियां आती हैं, फेल मुजारे में शुरू में तब्दीलियां आती हैं। तो कोई भी फेल आप कुरान करीम पढ़ते हुए आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये फेल माजी है या फेल मुजारे है। कैसे अंदाजा करेंगे? अगर शुरू में या, ता, हमजा या नून आ रही होगी तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये फेल मुजारे, ठीक है ना। जैसे या फालूना, या लमूना, ये सब हमने देखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आज एक और चीज बताऊं मैं कि हमने उस दिन कहा था कि हम पहला सेट जो है ना ये फेल का वो सीख रहे हैं। तो पहला सेट जो था इसमें आप देखें फ़ाअला, अब इसके वजन पे जरा गौर करें, हरकत पे गौर करें। फ़ाअला, ठीक है, तीनों पे जबर है। जब हमने फेल मुजारे बनाया तो क्या किया? यफ़अलु, तो पहले पे जबर, फिर सुकून, फिर जबर, फिर पेश। अब ये हरकत जो है ना ये इन तीनों में कॉमन है, सिर्फ हरूफ बदले हैं, वजन वही रहा है। फ़अला, यफ़अलु, जअला, यजअलु, फ़तहा, यफ़तहु, और मैंने कहा था इस तरह के और भी होंगे, ज़हबा, यज़हबु। ये एक पैटर्न है, ठीक है। दूसरा पैटर्न जो होगा उसको हम दूसरा सेट कह लेंगे, दूसरा ग्रुप कह लेंगे। ये एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे फेल आते हैं और अगर आप अपनी किताब में देखें तो इस एक मिनट, बुक है किसी के पास? किताब में आप देखें, इसमें आपके दिया हुआ है पेज नंबर 132 पे, ठीक है। वो फेल जो इस पैटर्न पे आते हैं, आप देखें बहुत सारे फेल लिखे होंगे। फाला, फतहा, जाला तो लिखा हुआ है, फिर जमा, ज़हबा, रफा, सहारा, लायना, नफा, दफा, ये सारे इस तरह के जो है ना। पेज 132, 132, सफा नंबर 132 पे नोट कर लें, घर जाके देख लीजिएगा, यहाँ बुक तो सब लोग नहीं लाते हैं ना, नोट कर लेंगे। सफा नंबर 132 पे इस फतहा के पैटर्न पे जो फेल आ रहे हैं, ठीक है। आज हम दूसरा पैटर्न पढ़ेंगे जो सफा नंबर 133 पे, उसको हम नसारा का पैटर्न कहेंगे, ठीक है। ये ले लीजिएगा प्लीज। तो आप देखें कि ये जो 4 पैटर्न कह लें, 4 नमूने कह लें, या 4 बाब कह लें, दरवाजे। आमतौर पे सेग्रीगेशन के लिए हम करते हैं ना कि अगर हाइट के हिसाब से सेग्रीगेशन करनी है तो हम 4 दरवाजे बना देंगे, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर उसमें से गुजारते जाएंगे लोगों को। जो सबसे छोटे से गुजर गए उनकी हाइट कम, जो थोड़े बड़े से गुजर गए वो जरा ज्यादा, और जो सबसे बड़े से गुजरे वो सबसे बड़े, तो सेग्रीगेशन हो गई। इसी तरह ये दरवाजे जो है ना, इसको बाब इसीलिए कहा जाता है कि जो फेल है ना उसका जो पैटर्न होता है उसको देखा जाता है किस पैटर्न पे आ रहे हैं। तो हाँ, तो इसलिए उसको बाब कह दिया। बाब दरवाजा होता है और अबवाब इसकी जमा हो जाती है। आप नमूने कह लें, सेट कह लें इंग्लिश में, अगर समझ रहे हैं कि 4 सेट हैं, वर्ब्स के 4 सेट हैं, ये समझ लें। पहला सेट हम पढ़ चुके हैं, दूसरा सेट आज हम पढ़ेंगे। तो पहला सेट तो हमने कहा था फतहा यफ्तहु के पैटर्न पे है, तो इसलिए इसको हमने फा से पहचान लिया था, ठीक है। अब दूसरा जो पैटर्न हम पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे नसारा यनसुरु, ठीक है ना। अब इस पैटर्न के ऊपर फिर हमने ये सारे फेल पढ़ने हैं, तो ये दूसरा सेट हो गया। फिर तीसरा आएगा और फिर चौथा आएगा। तो दूसरे को हम कैसे कहेंगे? नून, क्योंकि नसारा है, ठीक है, रेफरेंस फेल हमारा नसारा है। अब फर्क क्या हुआ यहाँ पे देखिए, नसारा अगर इस पैटर्न पे आता तो नसारा यन सागु होता, मगर नहीं आया इस पैटर्न पे। किस पैटर्न पे आया? यन सोरो, पेश आ गई। तो अब देखें जाला, जहाबा वगैरह इस पैटर्न पे थे, जाला, यजअलु, जहाबा, यजहबु। खलाका, रज़ाका, अबदा वगैरह जो है वो इस पैटर्न पे आएंगे, यानी कि वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
یہ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ فعل ماضی سیم تھے اس کے، فعل مضارع میں فرق آ گیا، ایک حرکت کا صرف فرق آیا ہے، ایک زبر کی جگہ پیش آ گئی. تو عربوں نے جو ورب یوز کیے، جو فعل استعمال کیے، اس میں انہوں نے جو پیٹرن رکھا، ہم نے اصل میں اسی کو سیکھنا ہے. کیوں؟ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں گرامر کیا ہوتی ہے. جو اہل زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو پھر یہ جو گرامیرینس ہیں وہ بیٹھ کر کے کوئی اس کے اصول مرتب کر لیتے ہیں. کوئی زبان اصول پہلے بننے کے بعد تو کوئی زبان ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے ہم نے انہی اصولوں کو سیکھ لینا ہے تاکہ ہمیں زبان سمجھ آ جائے. اور یہ کام ہم نے انگلش کی بھی گرامر پڑھی، اردو کی بھی گرامر پڑھی، ان سب میں بھی ہوتا ہے. عربی کی گرامر ذرا کیونکہ رچ لینگویج ہے اس میں کچھ زیادہ چیزیں آئیں گی. یہ بس آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس کو. جی آپ کا سوال تھا. جی 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 بالکل صحیح. ہاں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ دیکھیں جب بھی میں آپ سے یہ پوچھوں گا نا تو پھر میں آپ کو ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع دونوں بتاؤں گا، پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس نے، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں سجدہ ہے، ایک فعل ہے، اس نے سجدہ کیا، یہ شکرا، اس نے شکر کیا، شکرا. اب میں آپ سے پوچھوں گی جی ان دونوں میں سے کس پیٹرن پہ، آپ کیسے بتائیں گے مجھے؟ آپ کہیں گے نہیں آپ مجھے اس کا فعل مضارع بھی بتائیں پھر میں بتاؤں گا. اور جب میں آپ کو بتا دوں کہ نہیں اس کا فعل مضارع جو ہے وہ یشکرو ہے یا یسجدو ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس پیٹرن پہ ہے یا اس پیٹرن پہ. وہ تو جو فعل ہے نا وہ تو فعل ظاہر ہے اس فعل کا، اب اس نے سجدہ کیا، اس نے شکر کیا، اس نے عبادت کی، اس نے ذکر کیا، یہ سب فعل ماضی ہے نا. اس کا فعل مضارع تو اسی سے بنے گا نا کہ وہ شکر کرتا ہے کرے گا، وہ سجدہ کرتا ہے کرے گا، وہ ذکر کرتا ہے کرے گا. وہ تو لفظ کون سا ہے وہ اس پہ ہوگا نا، ورب کون سا ہے، ورب کی فارم کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے کہ اس کا پیٹرن کیا بنے گا. یہ بات کلیئر ہو گئی. بہت اچھا سوال تھا آپ کا، آئی ایم شیور اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا. جی جی فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں بالکل، فعلا فتح جعلا اسی پیٹرن میں تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. فعل مضارع میں آ کے ینصرو ینصرونا، آپ دیکھیں یہ جو آخری سے پہلے والا ہے اس کے اوپر پیش سب میں اسی طرح آ رہی ہے. اور ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ شروع میں تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے یا تا حمزہ تا اور نون. اس کو ہم پہچان لیں گے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. نصارہ کا کیا مطلب تھا؟ نصارہ اس نے مدد کی. دیکھیں فعل جو ہے نا وہ فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، عربی میں بات کر چکا ہوں. تو نصارہ اس نے مدد کی، ٹھیک ہے. نصارو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. ٹھیک ہے نا. نصرتم اور نصرنا یہ ہم نے فعل ماضی پڑھ لیا تھا. فعل مضارع میں اب ہم آئیں گے تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ہم آسانی کے لیے صرف کرتا ہے کہہ دیتے ہیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو یہاں پہ اشارہ ہے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں آخری والے میں آخر میں نون نہیں آتی ہے، جمع یہاں پہ نون واو کے ساتھ آ گئی، یہاں پہ آ گئی، مگر جب ہم اپنی طرف اشارہ کریں گے تو وہ نون شروع میں آ جاتی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کر لی تھی. ہاں تو بس وہی یاد رکھنا ہے، ہم نے بھولنا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے تو آئیے ایک دفعہ پریکٹس کر لیں ہم اس کی. ینصرو ینصرون ترجمہ کرنے کی ضرورت تو اب نہیں ہے نا کیونکہ فعل ماضی آپ اس کا پورا کر چکے ہیں، فعل بھی آپ پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. تنصرو انصرو تنصرون ننصرو.
एक दफा और करें, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। एक दफा और करें, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। तो अब मैं इशारा करूंगा, आपने इशारा भी करना है और बोलना भी है, और इशारे में याद रखना है लेवल हमारा ये वाला है, फेल मुजारे हम कर रहे हैं। दोबारा से करें, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, दोबारा से शुरू करें। मंसूरूना किसने कहा है भाई? हाथ खड़ा करें जल्दी से, जल्दी से हाथ खड़ा करें। नहीं, 2-3 आवाजें आई हैं इसलिए कह रहा हूँ। हमने कहा था कि इसमें नून नहीं आएगी, दोबारा से करें। ये अंसुरों में नून कौन लगाता है? 2-3 आवाजें आ रही है मुझे क्लास में से। अंसुरू में आखिर में नून नहीं लगानी है भाई, ये वाहिद है, जमा है ही नहीं, क्यों नून लग रही है? मुझे समझ नहीं आ रही है वाली बात है। एक दफा मैं बोलता हूँ, आप सब लोग करें, और उसके बाद फिर ये ख्याल रखना है, नून जो है जमा की सिर्फ इधर आ रही है जब 4 उंगलियां कर रहा हूं मैं, और इधर आ रही है जब 4 उंगलियां कर रहा हूं। बस सिर्फ 2 जगह है जमा वाली नून, और कहीं पे भी नहीं है। जब मुअन्नस के सीगे पढ़ेंगे फिर और पढ़ेंगे, वहां आएगी, आप फिक्र मत करें, अभी नहीं है। ठीक है, देखें एक दफा मैं करा रहा हूँ, समझें इसको जरा। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। अब क्लियर हो गया सबको कि नून कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है आखिर में? नहीं, अपनी तरफ 4 उंगलियां में नहीं लगनी है, सिर्फ इधर और इधर, यानी कि गायब वाला और हाजिर में जो मुखातब, जिसको हम मुखातिब कर रहे हैं, वो अपनी तरफ नहीं करना है। ठीक है, शुरू में नून लगा दिए तो अब आखिर में क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, आइए शुरू करें। मैं इशारा करूंगा, आपने इशारा भी करना है, और सब लोगों ने बोलना है ताकि मेरे कान में आवाज आए। माशाल्लाह, गुड। एक दफा और कर लें। एक दफा और। नहीं नहीं, सबने एक साथ करना है। सबसे पहली बात तो ये, कुछ लोग अभी भी गलत कर रहे हैं, और उसकी एक वजह तो यही है कि सब लोग एक साथ नहीं कर रहे हैं। जब मैं इशारा करूंगा जब बोल रहे हैं आपने। एक दफा और करें ताकि मुझे पता चल जाए। नहीं नहीं बेटा, देखें सबके साथ बोले ना, असल में मसला यही हो रहा है, कुछ लोग पहले बोलते हैं, मुझसे भी पहले बोल देते हैं। आपकी बारी आएगी, बुलाऊंगा, कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है, मगर अभी नहीं, अभी बाकी लोगों को सीखने देना। एक दफा और कर। ये जो सामने की तरफ इशारा है ना, इसको ख्याल रखना है, क्योंकि जब यहाँ से चाहे 1 वाला है या 4 वाला है, जब इधर आते हैं ना तो कंफ्यूजन होती है। अगर इसको आप नीचे करेंगे तो फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए ये लेवल जो है ना, ये जरूर खास तौर से ख्याल रखना है इसका। आपने प्रैक्टिस कराने के लिए कौन आएगा? आ जाएंगे। माशाल्लाह, आपका इनाम उधार कर लेते हैं, क्योंकि अभी रखा हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे।
एक कोई और आ जाए प्रैक्टिस करने के लिए तो फिर हम आगे चलें। आइए वहीं से करा दें अगर आप। माशाल्लाह प्लीज, इनको हम सवाल जवाब में अगर देख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी थोड़ी सी समझने में। हल यंसुरु का क्या मतलब है? क्या वो मदद करता है। फेल माजी है कि मुजारे? तो फेल माजी हो चुका, जो फेल मुजारे क्या है? या तो अभी हो रहा है या होगा। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ हल यंसुरु तो आप क्या तर्जुमा करेंगे इसका? हाँ, क्या वो मदद करता है। हाँ, या करेगा भी हो सकता है, वो तो इस्तेमाल के लिहाज से होगा। ठीक है, दोनों दर्जे में हो सकते हैं इसके। तो क्या जवाब देंगे आप? मदद करना अच्छा काम है तो आप कहेंगे नाम यंसुरु। हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना। हल तंसुरु, हाँ यहाँ पे अब इधर इशारा होगा, नाम अंसुरु। और हल तंसुरूना, हाँ नाम नंसुरु। ये हम पहले बात कर चुके हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, कि मदद करने वाला जो होगा वो दो पेश के साथ होगा और जिसकी मदद की गई वो दो जबर के साथ होगा, या एक जबर एक पेश भी हो सकते हैं, नाम पे डिपेंड करता है। तो देख ले, हल यंसुरु जैदन का तर्जुमा करें पहले। हल यंसुरु जैदन, हाँ क्या वो मदद करता है जैद की? तो आप कहेंगे नाम यंसुरु जैदन। हल यंसुरून जैदन, हल तंसुरु जैदन, हल तंसुरून जैदन। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि नसारा यंसुरु का जो पैटर्न है, हम मजीद फेल इस पैटर्न पे अब हम सीख सकते हैं। दूसरा सेट है ये, पहला सेट ये वाला था, अब हम दूसरा सेट आज पढ़ रहे हैं। तो इस पे और फेल कौन कौन से आते हैं मैंने बताया आपको, सफा नंबर 133 से बहुत सारे दिए हुए हैं, मोटा मोटा याद कर लें। एक बार बताऊं, कुरान करीम में सबसे ज्यादा फेल जो है ना वो इस बाब से आते हैं, नसारा के पैटर्न पे। ठीक है, खलाका, रज़ाका, ज़करा, अबदा, सजदा, शकरा, बहुत सारे आते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फेल की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, खलाका से यखलुकु। खलाका फेल माजी याद है ना, हमने कर लिया था एक दफा, जल्दी से कर लेते हैं। खलाका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलक ना, इस लेवल पे इशारा आपकी तरफ। ठीक है, अब आते हैं यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा। ठीक है, यखलुकूना, वो सब पैदा करते हैं या करेंगे। तखलुकु, आप पैदा करते हैं। अखलुकु, मैं पैदा करता हूं। तखलुकूना, आप सब पैदा करते हैं। नखलुकु, हम पैदा करते हैं। अब चाहे खलाका हो या रज़ाका हो, रज़ाका का मतलब हो जाएगा कि हाँ वो रिज़्क देता है या देगा, वो रिज़्क देता है या वो सब रिज़्क देते हैं, आप देते हैं, मैं देता हूं, हम सब देते हैं। इस तरीके से जो भी फेल होगा पैटर्न यही रहेगा, आप देख लें। तो अब यंसुरु यखलुकु बिल्कुल एक जैसा लग रहा है आपको, यंसुरूना यखलुकूना उसी तरह लग रहा है। तो अगर आपने एक बुनियादी टेबल याद कर लिया है नसारा यंसुरु का, तो इन सारे फेल को आप उसी के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं पैटर्न पे। ठीक है, आइए प्रैक्टिस कर लें इसकी। तर्जुमा करने की अब जरूरत तो नहीं, अरबी में डायरेक्ट समझ में आ रही है। खलाका यखलुकु फेल आता है हमें। यखलुकु, यखलुकूना, नहीं कर्नल साहब आपने ऊपर रखना है इशारा जरा प्लीज, ये फेल माजी से मुजारे में आ जाए। ठीक, चले दोबारा से शुरू करते हैं। यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुक। एक दफा और करते हैं। यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुक।
اچھا یہ میں بتا دوں کہ فعل ماضی میں ہم نے لیول تھوڑا سا نیچے رکھا ہوتا ہے تو آواز بھی ہماری تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے. جب فعل مضارع میں آتے ہیں تو ہم نے لیول ریز کیا ہوا ہے تو آواز بھی تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کام تو ابھی ہونا ہے, جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, جو ابھی ہونا ہے اس کی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا ہم زور سے کرتے ہیں. تو اگر 50 لوگ بیٹھے ہوئے کلاس میں تو اچھی آواز آنی چاہیے نا. آئیے شروع کریں. ماشاء اللہ, دیکھا آپ نے نصارہ ینصرو پریکٹس کر لی تھی نا, تو اب خلق یخلق کو آسان ہو گیا ہے. ایک دفعہ اور کریں. ماشاء اللہ, ایک دفعہ اور کریں. سب کے ساتھ کرنا ہے بیٹا. نہیں ابھی نہیں, دیکھیں میں نے اشارہ ہی نہیں کیا, اب یہ کیسے شروع ہو گیا ہے. جب میں اشارہ کروں گا جب بولنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, گڈ. ابھی نون والی غلطی آخر میں ابھی بھی کچھ لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. جی جی ذرا زور سے بولے نا, ماشاءاللہ آواز سب کی آنی چاہیے مجھے. چلیں دوبارہ سے شروع کریں. گڈ. کوئی ایک جلدی سے پریکٹس کراتے تو اگلے فیل کی طرف جائے. میں نے 11:30 لیسن ختم کرنا ہے, تھوڑا سا لیٹ ہو رہے ہیں ہم. چلیں جلدی سے کرا دیں. ماشاء اللہ, تشریف رکھیں. سوال جواب میں دیکھ لیں. حل یخلق, ہاں کیونکہ تخلیق کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اس لیے ہم کسی اور کی اگر بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو لا سے اس کی نفی کریں گے. یہ ہم نے اس دن بات کر لی تھی کہ فعل ماضی کی نفی ما سے ہو رہی ہوتی ہے. بات کی تھی نا ہم نے. فعل مضارع کی نفی کس سے ہوگی؟ لا سے ہوگی. ٹھیک ہے, تو حل یخلق, لا یخلق. حل یخلقون, حل تخلق, حل تخلقون. اگر ہم اس کے ساتھ شیء ان لگا دیں, یعنی کہ جس چیز کو تخلیق کی جا رہی ہے, تو وہ آبجیکٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے, سوال اگر ہم پوچھتے ہیں حل یخلق شیئا, حل یخلقون شیئا, حل تخلق شیئا, حل تخلقون شیئا, من یخلق, کون تخلیق کرتا ہے؟ اللہ یخلق. اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے, نوٹ کر لیں. جس طرح نصارہ ینصرو تھا اسی طرح ذکرہ یذکرو ہے, تو یہ آپ نے یاد کر کے آنا ہے, اگلی کلاس میں آ کے سنانا ہے. اس کو نوٹ کر لیں بھائی. ٹھیک ہے, ذکرہ یذکرو کا ٹیبل جو ہے نا ہم سنیں گے کلاس میں انشاءاللہ. اور ایک اور بھی ہے, عبد یعبد. ٹھیک ہے, یہ دو آپ کے ہوم ورک ہے. جی عبادہ ہم نے کیا تھا نا اس دن, اس نے عبادت کی. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں آپ نے ٹیبل یاد کر کے آنے, اور کلاس میں ہم سنیں گے. نصارہ, ذکرہ اور عبادہ, یہ تین ہیں. سب نے یاد کر کے آنا, اور میں سب سے سنوں گا اسی طریقے سے. یہ پکا کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نقطہ تعلیم دیکھ لیں. چھٹا ہوم ورک ہمارا کیا تھا کہ اپنے ساتھی سے آپ نے قرآن کی بات کرنی ہے. اس کلاس میں ہم نے کہا تھا کہ کسی کو چن لیں, اپنے ساتھی کو. چنا ہوا ہے نا آپ نے؟ ہاں, تو اس کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے. تو ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں گھر والوں, دوستوں سے, ساتھیوں سے, کام پر اور بزنس پر, تو قرآن کی بھی بات کریں ہم. ٹھیک ہے جی, آپ مجھ سے پوچھ لیں سر. بریک آئے گی اس میں کر لیں گے نا, یا اگر کہتے تو میں رک جاتا ہوں. تو چھٹا ہوم ورک کیا, آپ ان دوستوں سے ایک عہد کیجیے کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے. جو بھی آپ کے پارٹنر تھے نا ان کے ساتھ آپ ایک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں, کم سے کم 3 الفاظ کی تو ہم بات کریں گے. جیسے آج ہی آپ نے 3 فعل سیکھے ہیں, ان کی ہم بات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کو اس کا اجر ملے گا, بہترین گروپ میں شمار ہوگا, جیسا کہ حدیث سے وعدہ کیا گیا. یہ حدیث ہم نے بھی پڑھنی ہے, لیسن میں آگے آئے گی انشاءاللہ.
کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, اور سکھانے سے آپ پرفیکٹ ہوتے ہیں. آپ گھر میں کسی کو اسٹوڈنٹ بنا لینا, آپ دیکھیں اچھا ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا ہے. 10 منٹ کی ہم بریک کر لیتے ہیں, 11:45 بجے پھر ہم انشاءاللہ شروع کر لیں گے پیپر. جو مڈ کوئز ہے میں نے بتایا تھا بہت آسان ہے. کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ ابھی میں بھاگ جاؤں گا بریک میں, تو ارادہ تبدیل کر لیں اپنا. ٹھیک ہے نا, ہاں یہ ارادہ اپنا تبدیل کر لیں. بہت آسان پیپر ہے, 50% تو سب بغیر تیاری کے ہی کر لیں گے. اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ جس طرح تیاری کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ابھی لیکچر کے دوران بھی تیاری چل رہی ہے, تو امید ہے کہ 90s میں لوگ مارکس لے لیں گے اپنے. ٹھیک ہے, چلیں دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.